السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج اردو کے لیکچر نمبر 6 میں آپ لوگ اقتباس کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ اس کو سلیس اقتباس بھی کہتے ہیں۔ اقتباس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی نثری سبق کا کوئی ایک ٹکڑا، کوئی ایک حصہ۔ تو آپ کو ایک نثر پارہ دیا جاتا ہے، یعنی ایک ٹکڑا دیا جاتا ہے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی بک میں یہ جو محترمہ فاطمہ جناح کا سبق ہے مادر ملت، اس میں یہ پیسج ہے، پیراگراف ہے، محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھیں اور یہاں تک ہے شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں، یعنی اس پیراگراف کی ہم تشریح کریں گے۔ اقتباس کی تشریح کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نثر پارہ لکھیں گے کہ یہ سبق جو ہے مطلب اس میں سے کتنا حصہ جو ہے لیا گیا ہے۔ تو محترمہ فاطمہ جناح عظیم سے لے کے کوشاں رہیں تک یہ آپ کے پاس نثر پارہ ہے۔ تشریح کرتے ہوئے سب سے پہلے جو چیز لکھی جاتی ہے وہ ہوتی ہے حوالہ متن۔ متن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کون سی صنف سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ سبق ہے نا، تو سبق یعنی ہم نے بتانا ہے کہ یہ کون سا سبق ہے اور یہ کس نے لکھا ہے۔ مصنف کا نام بھی اس میں لکھا جاتا ہے، لیکن چونکہ آپ کی بک میں مصنف کا نام نہیں لکھا گیا تو اس لیے آپ صرف سبق کا عنوان لکھیں گے جو کہ ہے مادر ملت فاطمہ جناح۔ اس کے بعد حل لغت آتی ہے۔ حل لغت کا مطلب ہوتا ہے مشکل الفاظ کے معنی۔ اس میں جب آپ کو پیپر میں یہ دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر انڈر لائن کر دیا اوپر لائن لگا دی جاتی ہے، یعنی خط کشیدہ کر دیا جاتا ہے۔ خط کشید کر دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ تو اس پیراگراف میں جو بھی آپ کو الفاظ مشکل لگیں گے ان کے آپ لوگ معنی لکھیں گے۔ اس کے بعد اقتباس کی تشریح میں آتا ہے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق سے کیا مراد ہے؟ سیاق کہتے ہیں پہلے کو اور سباق کہتے ہیں بعد کو، یعنی بعد والے واقعات کو۔ یعنی سبق کے اندر جو واقعات، جو باتیں، جو چیزیں آپ کو پہلے بتائی گئی ہیں اس پیراگراف سے اور جو بعد میں بتائی جائیں گی، ان سب کا ایک خلاصہ، یعنی بہت شارٹ کر کے آپ اس کو لکھ دیتے ہیں کہ اس سبق میں یہ کچھ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب تشریح پہ بات آتی ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ تشریح کرتے ہوئے آپ لوگوں نے جو حل لغت میں آپ نے الفاظ لکھے ہیں اب ان کے معنی لکھنے ہیں، یعنی وہی الفاظ نہیں لکھے جائیں گے بلکہ ان کے معنی لکھے جائیں گے، اور آپ نے تشریح لکھتے ہوئے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، یعنی آپ نے اس کی تشریح کرتے جانا۔ تشریح کا مطلب یہ ہوتا ہے نا مزید تفصیل سے بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب اس کی تشریح کرنی ہے تو جو پیراگراف آپ کو بک میں دیا گیا ہے، آپ نے اس پیراگراف میں سے جو مشکل الفاظ ہیں جو آپ پیچھے ان کے معنی لکھ چکے ہیں وہ معنی آپ استعمال کریں گے اور دوسرے نمبر پہ اس کو اپنے لفظوں میں بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کوئی بھی آپ کو پیراگراف دے دیا جاتا ہے تو آپ اس کی تشریح کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔